فاطمہ سنبھالو خود کو، تم ایک ایجنٹ ہو اور ایجنٹ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ ایجنٹ ٹائیگر نے اسے حالی نظروں سے سامان تکتے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھے ہوئے کہا تھا، کیوں ایجنٹ کے دل نہیں ہوتے، ان کی فیلنگز نہیں ہوتی؟ ہم وطن کے محبت میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم احساسات سے عالی ہوتے ہیں۔ وہ بڑے کٹی تھی، میرا بچہ ہمارے لیے اس وطن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ باپ نہ بھائی نہ شوہر۔ ایجنٹ ٹائیگر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ دور رہیں آپ نے ہی منع کیا تھا نا مجھے یہاں آنے سے۔ جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ بولا، ٹور کا بہانہ کر کے مجھے بہلایا، اور میں بھی کتنی بڑی بیوقوف نکلی کہ سب سچ مان کے کم از کم اپنے پاپا کے گلے ہی لگ لیتی، ان کی گود میں سارا کر تھوڑی دیر سو جاتی۔ وہ بولتے اور سسک پڑی تھی، کیا فضول سوچی، پاپا کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کامیاب ہو کر واپس آئیں گے۔ ایجنٹ ٹائیگر نے بگی آواز میں کہا تھا، سیریسلی بھیا، کس کو بہلا کر سمجھا رہے ہیں، اپنے دل کو یا مجھے؟ یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بعض امپورٹنٹ اور خطرناک مشن کے علاوہ نہیں جاتے، وہ کہتے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ فاطمہ بات تو سنو۔ ایجنٹ ٹائیگر اور علی اس کے پیچھے بھاگے تھے، مگر وہ کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ایجنٹ حسین کے ساتھ اندر آتی ہوئی دکھے تھے، جسے دیکھا ایجنٹ ٹائیگر کے سوا سب نے سلوٹ مارا تھا۔ عائشہ، فاطمہ کہاں ہے؟ وہ سب کو اگنور کر کے عائشہ کے پاس آئی تھی۔ اندر ہے، دروازہ بند ہے۔ عائشہ نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ میری بات سنو، ایجنٹ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر پکڑا تھا۔ کیا سنو؟ بولی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے کہا تھا اسے بتا دے، لیکن آپ نے نہیں سنا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا، اس وقت وہ کتنی تکلیف میں تھی، اگر اسے پاپا کے جانے کا بتا دیتا تو اسے اور تکلیف ہوتی، کم از کم اپنا مائنڈ تو بنا لیتی۔ اگر اب خدا نخواستہ پاپا کو کچھ ہوگا تو وہ بہت بری طرح بکھرے گی۔ میرے پیچھے مت آئیے گا۔ ایجنٹ حنین شانزے نے آگے بڑھ کر چابی سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ اندر داخل ہوئی تھی، جہاں وہ جائے نماز بچھائے سجدے میں گری ہوئی تھی۔ جب روح میں درد حد سے بڑھ جائے تو کوئی دوا کام نہیں آتی، کیونکہ کچھ تکلیف کا علاج صرف سجدہ ہے۔ مشرق سے نکل کر آفتاب سے چمک رہا تھا۔ امیمہ کے انتقال کو آج 30 دن تھا، اس لیے قرآن خوانی رکھی گئی تھی۔ وہ شانزے کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو شانی کو سمیہ بیگم سے باتیں کرتے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ السلام علیکم، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اسد نے شانی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، نوشے وجونی میں پرسوں سپیچ کمپٹیشن ہے، تم چلو گی؟ حریم نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نو نیور، مجھے فضول چیزوں کا شوق نہیں ہے۔ نوشے تلخی سے کہہ کر اوپر چلی گئی تھی اور پیچھے حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بات کرتا ہوں، شانی اس کے پیچھے اوپر آیا تھا۔ کیسے ہو؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ زندہ ہوں، تلخی سے جواب آیا تھا۔ حریم سے کیوں ناراض ہو؟ وہ بہن ہے تمہاری۔ شانی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مجھے دوست کے بیس میں چھپے دشمنوں سے سخت نفرت ہے۔ وہ اپنی جگہ غلط نہیں تھی، اس کے چچا نے اسے دشمنی ہی سکھائی تھی۔ عقل تو تھی، اسی کو استعمال کرتی۔ اگر اتنی ہمت تھی تو سیدھا پاپا سے بات کرتی، پورے خاندان کے سامنے تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور نوشے نے کہا تو اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک اس کا سر بجا تو اس نے کال پک کی تھی۔ یا سر دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ سر بات سنیے، میں یہ نہیں کر سکتا، شانی نے واضح کرتے ہوئے کہا تھا، مگر دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی۔ کیا ہوا مسٹر حبی؟ سب ٹھیک ہے؟ نوشے نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ کہاں یار، پرنسپل سر کی کال تھی، شانی نے بیڈ پر گرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہہ لیتے ہیں؟ نوشے نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پرسوں کمپٹیشن میں مجھے تقریر کرنے کو کہا ہے، شانی نے سر پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ نوشے ہنسی تھی، تو مسٹر ہسبینڈ لوگ کیا سوچیں گے کہ دا گریٹ پروفیسر شانی تقریر کرنے سے ڈر رہے ہیں؟ کتنی غلط بات ہے نا؟ اور نوشے نے ہنستے ہوئے اسے چڑھایا تھا، ایسا کرو تم کر لو، پھر لوگ خوش ہو جائیں گے اور سب کہیں گے واہ سر، شانی نے زبردست لڑکی سے شادی کی۔ شانی نے منہ بنا کر کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی تھی۔ لوگ تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں۔ بائی دا وے، ٹاپک کیا ہے؟ میں لکھ دوں گی، تم یاد کر لینا، نوشے نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ISI، شانی نے جس کر باہر سے کہا تھا وہ چونکہ تھی۔ کیا مطلب یہ کہ پرسوں کی تقریر کا عنوان ISI ہے اور میں ان کی تعریف میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، شانی نے کہا تو اس نے لمبا سانس لیا تھا۔ وہ کہ تمہاری جگہ میں کر لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بیٹھ کر پوری سپیچ سنو گے، نوشے نے کہا تو وہ حیران ہوا تھا۔ مجھے منظور ہے، اس نے جھٹ سے کہا تو وہ مسکرا دی تھی۔ تمہاری اس نفرت کو جانے کا وقت آ گیا ہے مسٹر ہسبینڈ، اور منہ میں وہ بڑبڑائی تھی۔ یہ جناح ایئرپورٹ کے پیچھے کا منظر ہے، جہاں دو مرد اور ایک عورت کھڑے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ مبارک ہو ایجنٹ رونالڈ ڈیل واز ڈن،
گرے سوٹ پر گرے ہوڈی اور ماسک پہنے ہمیشہ کی طرح اس کا سر کور تھا۔ یس، تمہیں بھی کانگریچولیشن ریڈ ولف، آج رات 3 بجے ہماری فلائٹ ہے اور ٹھیک 3 بجے تمہاری ISI کے چیف کی ڈیتھ نیوز مل جائے گی، ایجنٹ رونالڈ نے کہا تو وہ ہنسا تھا۔ شدت سے اس لمحے کا انتظار ہے اور تمہاری ماں نے تمہارے حوالے کر دی ہے، اب ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں رہے گا، ریڈ ولف نے سختی سے کہا تھا۔ یس آئی نو، بائے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا تھا اور اپنے اپنے راستوں پر نکل گئے تھے۔ رات کے 10 بجے تھے۔ سب ایجنٹس ہیڈ کوارٹر میں موجود بے چینی سے باس کی کال کا ویٹ کر رہے تھے۔ ٹک 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 گھڑی کی سوئیوں کی آواز اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی۔ پورے حال میں سانپ سونگھا ہوا تھا، کسی کے اندر کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا مگر ابھی تک کال نہیں آئی تھی۔ وہیں دوسرے کمرے میں چیف باس اپنے بیٹے چیف احمد کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ وہ اس کے بغیر تھے ہی کیا؟ انہوں نے تکلیف سے اپنی ٹانگیں دیکھی تھی جو 10 سال پہلے ایک مشن میں ختم ہو چکی تھی۔ اگر اس دن ایجنٹ احمد نہ ہوتے تو ان کی لاش برقی مٹی میں مل چکی ہوتی، کیونکہ ایجنٹ کی لاشوں کو حکومت تسلیم نہیں کرتی۔ پوری دنیا نے مردہ مانتی ہے کیونکہ وہ دنیا کے لیے مر چکے تھے، لیکن آج اپنی پوتی اور پوتوں کو یتیم ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یا اللہ اس کی موت میرے سر ڈالے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی شہادت دیکھوں۔ ان کے لب ابھی دعا گو ہی تھے کہ اچانک ٹرانسمیٹر بجنے کی آواز آئی۔ انہوں نے فوراً ٹرانسمیٹر کو دوسرے کمرے کے اسپیکر کے ساتھ کنیکٹ کیا اور کال اٹینڈ کی تھی۔ باس اسپیکنگ، باس احمد اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے مسرت بڑی آواز آئی تھی۔ یس، مشن کا کیا ہوا؟ دل پر ضبط کر کے پوچھا تھا۔ مشن واز سکسیسفل، وہ پلیئرز ہم حاصل کر چکے ہیں اور سب ایجنٹ مین ہیڈ کوارٹر پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سب کی سانسیں باہر ہوئی تھی۔ واپسی کا تھا چیف باس کی آواز گونجی تھی۔ رات 3 بجے انہوں نے بتایا تھا۔ گڈ، وی آر ویٹنگ اور اینڈ آل۔ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ وقت نے اپنا چکر چلا دیا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ رات کے 2:30 بجے تھے۔ وہ مین ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیلی کاپٹر کا ویٹ کر رہے تھے۔ غیر ملکی ایجنٹس پکڑے گئے تھے اور ان سے پلیٹس حاصل کر لی گئی تھی۔ باس، ہیلی کاپٹر آ گیا ہے، ایک ایجنٹ نے اطلاع دی تو اس بات میں سر ہلا کر کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے کی بجائے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ ایجنٹ ڈائمنڈ، آپ کی اور باقی ایجنٹ کی فلائٹ کب ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ بعد صبح 7 بجے، ایجنٹ نے جواب دیا تھا۔ اوکے، وہ پلیٹس آپ کے حوالے ہیں، اپنی ذمہ داری پر پہنچا دیجیے گا، انہوں نے کہا تو سب چونکے تھے۔ باس صاحب، میرا کچھ پتہ نہیں، شاید پہنچ بھی پاؤں یا نہیں، تم لوگ یہ ضرور پہنچا دینا، یہ کہہ کر وہ باہر نکلے تھے۔ دل گھبرا رہا تھا لیکن وہ اس گھبراہٹ کو کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے موبائل نکال کر سمیہ بیگم کو کال ملائی تھی مگر موبائل بند ہونے کی وجہ سے کال نہیں لگی تھی۔ کچھ سوچ کر انوشی کو کال ملائی تھی جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ یس مائی ڈیئر، کہاں تک پہنچے؟ انوشی کی چمکتی ہوئی آواز آئی تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ہوں، سوچا چیک کر لوں کہ کون کون اصول مانتا ہے، انہوں نے سکون سے سر سیٹ پر ٹکاتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے کہہ کر گونجا تھا۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، آپ کے اصول مجھ پر لاگو نہیں ہوتے، انوشی نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیے تھے۔ تمہارے تو میں اگر کان کھینچتا ہوں تم کوئی اصول مانتی ہی کب ہو؟ چلو میری شادی شدہ ایجنٹ، اب سوچو صبح ملتے ہیں، انہوں نے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ فی امان اللہ مائی لو، کل ملتے ہیں، انوشی نے مسکرا کر کال بند کی تھی۔ ساری بے چینی اڑن چھو ہو چکی تھی، اب سے سکون اور مسکراہٹ بچی تھی۔ آخری بات ان کے ذہن میں یہی آئی تھی کہ بیٹیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ ٹرانسمیٹر کی ایک آواز پر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ یس، ریڈ ولف اسپیکنگ، باس کیتھرین اسپیکنگ۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ باس، ہمارا مقصد کامیاب ہو گیا، ISI کے باس کا سورج ڈوب گیا، کیتھرین کی مسرت بڑی آواز گونجی تھی۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ وہ کسی خوشی کے اظہار کے بغیر کال کر چکا تھا۔ اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑا، یہ تو خوشی کا مقام ہے، آج میں نے اپنا انتقام پورا کر لیا، لیکن یہ مجھے خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ جھنجھلا کر لیٹ گیا تھا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ وہ اٹھی تو 10 بج چکے تھے۔ او مائی گاڈ، میں اتنی لیٹ ہو گئی، پاپا آگے ہوں گے۔ وہ جلدی منہ دھو کر نیچے اتری تو معمول کی چہل پہل دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ سمیہ بیگم اور شاہزادی کچن میں گھسی ناشتہ بنا رہی تھی اور حریم ڈائننگ ٹیبل لگا رہی تھی۔ سب کہاں ہے؟ سب کو غائب دیکھا اسے انہوں کا السلام علیکم۔ احساس ہوا تھا پتہ نہیں صبح آنکھ کھلی تو یہ نہیں تھے، شاید کہیں گئے ہوں گے، شاہزادی نے بتایا تھا۔ اور بیو، زین بھائی اور اسد کہاں ہے؟ یہ رہے، ہمیں کس نے یاد کیا تھا؟
نبیل اصل جاگنگ سوٹ میں اندر داخل ہو گئے تھے. اکیلے اکیلے چلے گئے, مجھے بھی لے جاتے. انوشے نے منہ بنایا تو نبیل ہنسا تھا. ایویں لے جاتا تاکہ کوئی لڑکی ملے پٹے ہی نہ. نبیل نے اسے چھیڑا تو وہ ہنس دی. پاپا نہیں آئے؟ انوشے نے پھر پوچھا تھا. انوشے چپ کر کے ایک جگہ بیٹھ جاؤ. سمیہ بیگم نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بنا کر صوفے پر بیٹھے اور ٹی وی آن کیا اور نیوز لگا کر چائے پینے لگی. آج کے دھماکے دار پہ کی نیوز. دنیا کے جانے مانے اور پاکستان کے نمبر 1 بزنس ٹائکون دانیال احمد شاہ بزنس ٹور پر واپسی پر جاں بحق. سننے میں ہے کہ کسی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے پرہچے اڑ گئے. قصوروار کون ہے؟ نیوز اینکر نہ جانے کیا بولے جا رہی تھی مگر وہ تو جیسے قوت سماعت سے محروم ہو چکی تھی. یہ سنتے سمیہ بیگم اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی اور زمین بوس ہو چکی تھی. اسد اور نبیل انہیں پکڑنے کے لیے بھاگے تھے. یہ خبر نہیں قائمہ تھی جو ان سب پر گزر رہی تھی. شاندے کے ہاتھ پر چائے گر گئی تھی جسے حریم پانی سے صاف کر رہی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مذاق کی بھی حد ہوتی ہے. اتنا خراب مذاق کون کرتا ہے؟ ابھی مجھے اٹیک ہو جاتا تو. انوشا نے ہنستے ہوئے کہا تو نبیل سمیہ بیگم کو لٹا کر اس کے پاس بھاگ کر آیا تھا. اسی وقت ساما اور زین جو کہ کندو اور لال آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے. چلے گئے نا وہ چلے گئے. میں نے کہا تھا کہ وہ چلے جائیں گے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں وہ واپس آئیں گے. کہاں ہیں بتائیے کہاں ہیں میرے پاپا؟ وہ ساما کو جھنجھوڑ کر پوچھے تھی اور وہ لال آنکھوں سے نفی میں سر ہلا رہا تھا. ایسے کیسے جا سکتے؟ میری کل رات کو تو بات ہوئی ہے. وہ تو واپس آ رہے تھے. وہ سر پکڑ کر بیٹھتی چلی گئی تھی. بکھرنا ٹوٹنا تڑپنا یہ سب الفاظ بولنے میں آسان لگتے ہیں مگر جب کسی پر بیتی ہے تو دنیا کے سارے الفاظ اس تکلیف کو ظاہر کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی کے درد سمجھنے کے لیے اس کے درد سے گزرنا پڑتا ہے. زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور دماغ موف ہو جاتا ہے. یہی انوشی کے ساتھ ہوا تو اس نے سخت تاری ہو گیا تھا. سب اسے رلانے کی کوشش میں تھے مگر وہ تو خاموشی سے سب دیکھے جا رہی تھی. کسی اپنے کو کھو دینے کی تکلیف کام نہیں ہوتی. سمیہ بیگم کو ڈاکٹر نے نیند کے انجیکشن دے کر سلایا ہوا تھا. یہ کیا تھی؟ کیسی موت تھی؟ یہ کیسی شہادت تھی جس کے لیے کوئی اعزاز نہیں, کوئی شہید کہنے والا نہیں. آج ایک بار پھر خاموشی سے اس وطن کے ہاتھر مٹنے والوں میں اضافہ ہوا تھا. آج دانیال احمد شاہ بھی ان گمنام شہداء میں شامل ہو چکے تھے جو گمنام مرحوم کے مسافر تھے. اسی سفر میں اپنی زندگی وطن کے صدقے وار دی تھی. وہ یہ ثابت کر گئے تھے کہ وطن کے اوپر جان قربان کرنے سے زیادہ کچھ مقدس نہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوشی جام شہادت پی لیتے ہیں. دانیال شاہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی تھی. جنازے میں ہجوم دیکھنے کے لائق تھا. لوگ حیرانی سے اس ہجوم کو دیکھ رہے تھے جو بڑھتا ہی جا رہا تھا. آخر کیوں نہ ہوتا پاکستان کے سب سے ایجنٹس اپنے باس کی آخری نماز جنازہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ پورا دن گزر گیا تھا مگر انوشی کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا جس کی وجہ سے اسے بخار چڑھ چکا تھا. رات کا 1 بجا تھا. شاندے اس کی پٹیاں کالی تھی کہ شانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا. بھابھی آپ کا آرام کرے اور ساما بائی کو بھی دیکھ لیں. ادھر میں ہوں شانی نے کہا تو وہ اٹھ کر چلی گئی تھی. آدھے گھنٹے سے وہ اس کے برابر میں بیٹھا پٹیاں کر رہا تھا مگر بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اس کی شدت سے وہ بار بار غنودگی میں جا رہی تھی. انوشی تم تو بہت بہادر تھی. جانتی ہو مجھے بولڈ لڑکیوں سے نفرت تھی لیکن تم نے میری نفرت کو محبت میں بدل دیا. تمہیں دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہر بولڈ لڑکی بڑھی نہیں ہوتی. ہمت کرو انوشی, انکل تمہیں پاورفل دیکھنا چاہتے تھے. تم ان کی ہاتھ بہادر بنو. میری ہاتھ ہی ہمت کالو. میں تمہارے بنا کچھ نہیں. میں صرف ایک خالی وجود تھا لیکن محبت احساس سے تم نے اجاگر کیا تھا. اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے نم لہجے میں بولا جا رہا تھا. اس بات سے بےخبر کہ اس کی ساری باتیں سن رہی ہے. صبح اس کی آنکھ مسلسل موبائل بجنے کی آواز سے کھلی تھی. وہ اٹھی تو سورج نکل چکا تھا. گھڑی 8 بجا رہی تھی. اٹھتے ہی اسے سب یاد آیا تھا اور اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی. کاش یہ ایک بھیانک خواب ہوتا مگر یہ ایک حقیقت تھی. چاندنی تمہارا موبائل بج رہا ہے. موبائل دوبارہ بجنے لگا تو انوشے نے اسے ہلاتے ہوئے کہا تھا جو کانوں پر تکیہ رکھے بے خبر سو رہا تھا. کس کی کال ہے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا. پوری رات نہ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی. سر کی کال ہے, اٹینڈ کر لو. انوشے نے موبائل اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا. ہاں اور منع کر دو کہ میں نہیں آ سکتا. شانی نے دوبارہ لیتے ہوئے کہا تھا. جی سر, جی پہنچ جائیں گے. بالکل سر, انوشے نے کال کاٹتے ہوئے کہا تھا. انوشے میں نے منع کرنے کو کہا تھا. شانی نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تھا. کیوں منع کرتی چلو مسٹر, کھڑے ہو جاؤ. انوشے نے حکم دیتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا تھا. مطلب میں سمجھوں کہ تم فیل ہونے کے لیے تیار ہو.
شانی نے شرارت سے اسے کھینچا تھا۔ انوشے نام ہے میرا، دوبارہ بتا رہی ہوں، اپنوں کے علاوہ کسی سے ہارنا نہیں آتا۔ سیریسلی تم نے تو تیاری بھی نہیں کی، پھر کیا کرو گی؟ شانی نے فکرمندانہ انداز دیکھ کر اسے تھوڑا سکون ملا تھا۔ تم ساتھ ہونا بس، اور کیا چاہیے؟ چلو جلدی کرو، شاید وہاں جا کر تھوڑی فریش ہو جاؤ، انوشے نے کہا تو وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو سب نے چونکا اسے دیکھا تھا۔ وہ لان کے عام سے سوٹ میں ملبوس شانوں پر دوپٹہ ڈالے ہوئے تھی۔ اس حلیے میں وہ کہیں سے بھی انوشے نہیں لگ رہی تھی۔ یار یہ کیا لڑکی ہے، کل اس کے پاپا کی ڈیتھ ہوئی اور آج یہ جہاں موجود ہے، ایک آواز آئی تھی۔